السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، بنجارا اس وقت موجود ہے اسلام آباد کے ایک مقامی ہوٹل میں، جہاں ایک بہت ہی سنجیدہ قسم کی گفتگو پر مشتمل ایک نشست تھی، جس کے روح رواں ہماری بہت پیاری دوست تھی۔ اور دوستوں، جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ صحافی معاشرے کا آئینہ ہے، اور صحافی جو ہے وہ معاشرے کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھتا ہے اور لوگوں کو بتاتا ہے کہ معاشرے کے مسائل کیا ہیں، اس کے حل کیا ہیں، ایکسپرٹ کا بتاتا ہے۔ سیاسی مسائل ہوں، سماجی مسائل ہوں، گھریلو ہوں، ایون کہ کسی بھی شعبہ، کوئی بھی شعبہ جو ہے صحافی کی نظر سے بچا ہوا نہیں ہے، اور وہ صحافی اس تمام مسائل کو اس حوالے سے بیان کرتا ہے کہ جیسے وہ خود ہی اس کا ایکسپرٹ ہو، اور وہ بتاتا ہو، چیخ چیخ کے بتاتا ہو کہ یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا۔ اور لیکن جو معاشرے کے مسائل اجاگر کرنے والے صحافی ہیں، وہ کن مسائل کا شکار ہیں؟ یہ تو ہم روز اول سے ہی دیکھتے جا رہے ہیں کہ آواز بلند کرنے والوں کی آواز کیسے بند کر دی جاتی ہے۔ لیکن جہاں جینڈر آ جائے، وہاں جو جینڈر ہے وہاں زیادہ مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور جو خواتین صحافی ہیں وہ مردوں سے کہیں زیادہ بڑھ کر درد دل بھی رکھتی ہیں۔ سماجی، معاشی، معاشرتی، صنعتی، ہر سطح پہ آپ کو جہاں بھی جو بھی شعبہ نظر آئے گا، جہاں بھی آنسو گرتا ہوا نظر آئے گا، ایک عورت ہی رپورٹ کرتی نظر آئے گی۔ لیکن ہم خواتین بھی بہت سے مسائل کا شکار ہوتی ہیں، اور آج ہمارے ساتھ راشدہ صاحبہ موجود ہیں۔ IFJ کے تحت عالمی جو ادارہ ہے، اس کے تحت ویمن میڈیا فورم کی روح رواں ہے اسلام آباد میں۔ آئیے ان سے جانتے ہیں کہ ان کا جو فورم ہے وہ خواتین صحافیوں کی کیسے آواز بنتا ہے۔ بہت شکریہ راشدہ صاحبہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ کائنڈلی ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیے کہ جو صحافی خواتین ہیں، معاشرے کے مسائل اجاگر کرتی ہیں، دن رات ہم نے ان کو عید پہ اور ہر قسم کے تہوار پہ، وار زون ایریاز میں، ارتھ کوئک میں، بہت سارے ڈیزاسٹرز میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ براہ راست جا رہی ہوتی ہیں، دن نہیں دیکھتی، رات نہیں دیکھتی۔ لیکن وہ خواتین کن مسائل کا شکار ہے، اور آپ کا جو فورم ہے وہ کیا کردار ادا کرنے جا رہا ہے؟ جی بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹ، جو کہ صحافیوں کی ایک بین الاقوامی تنظیم ہے اور آواز ہے، یہ پاکستان میں آزادی صحافت اور جنرل سیفٹی اور جرنلسٹ کی سیفٹی کے اوپر بہت زیادہ اس کا فوکس ہے، اور یہ بات کرتی ہے اور کام کرتی آ رہی ہے پاکستان میں 2020 سے۔ تو IFJ نے محسوس کیا کہ پاکستان میں جو خواتین جرنلسٹ ہیں ان کے لیے کوئی ایسا فورم نہیں ہے، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے، کوئی ایسا ڈیٹا موجود نہیں ہے جو کہ ان خواتین کے مسائل کی نشاندہی کرے جو کہ کام بھی کر رہی ہیں، ورکنگ جرنلسٹ ہیں، اور جرنلزم کے دوران اس مشکل پیشے میں ان کو کیا چیلنجز درپیش ہیں، کن مشکلات کا وہ شکار ہوتی ہیں۔ تو یہ پلیٹ فارم بنایا گیا دسمبر 2023 میں، اور اس پلیٹ فارم کے تحت، جس کا نام ہے ویمن میڈیا فورم پاکستان، یہ پلیٹ فارم ایمپلیفائی کرتا ہے ان تمام خواتین جرنلسٹ کی آواز کو پاکستان بھر سے، جو کہ جرنلزم شعبہ صحافت میں منسلک ہیں اور اپنی ذمہ داریاں مختلف جگہوں پر ادا کر رہی ہیں، مختلف ان کے ڈیزگنیشنز ہیں، مختلف سطح کے اوپر اپنے رول پلے کر رہی ہیں، لیکن وہ بہت بے شمار مسائل کا شکار ہیں۔ تو ہم نے اپنے اس فورم کے تحت پاکستان بھر میں میپنگ بھی کی، اور میپنگ اسٹڈیز بہت ہولناک قسم کے اس کے اعداد و شمار تھے کہ پاکستانی میڈیا ہاؤسز کے اندر خواتین کو جینڈر جو ہے ڈسکریمنیشن کا سامنا ہے، ان کے پاس فیسلٹیز کی کمی ہے، واش روم تک کی بیسک سہولت ان کے پاس نہیں ہے۔ دیہاتوں کی، دیہی علاقوں کی بات آپ چھوڑیں، ریجنل آفیسز کو چھوڑیں، آپ مین ہیڈ آفیسز کے اندر، مین سٹیز کے اندر بھی خواتین کا جو تناسب ہے مردوں کے مقابلے میں جابس کے اندر، وہ بہت کم ہے، اور جہاں ہے وہاں وہ ڈیسیژن میکنگ پوسٹ کے اوپر نہیں ہے۔ بیٹس کی ڈسٹریبیوشن کی بات کر لیں آپ ان کے لیے، یا آپ ان کی نمائندگی کی بات کریں اپنے ادارے کے اندر اور یا یونینز کے اندر بھی، تو ان کی نمائندگی اس سطح پر نہیں ہے۔ تو یہ پلیٹ فارم جو ہے وہ ریگولر خواتین کی کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے مختلف پریس کلبز کے تعاون سے ڈفرینٹ یونینز کو اپنے ساتھ ملا کر ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے ٹریننگز کا بھی انعقاد کرتے ہیں ہم، اور اس کے علاوہ ہم ایک ریگولر پلیٹ فارم دیتے ہیں، آن لائن سیشنز کرتے ہیں، اسپیسز کرتے ہیں۔ ہمارا ہر منتھ ایک اسپیس ہوتا ہے جس کے اوپر ہم خواتین کے مسائل سے متعلق، جو کہ جرنلزم میں جینڈر کی بیسس کے اوپر ان کو ان ایکویلٹی اور جو ان ایکویٹی کا وہ شکار رہتی ہیں اور ڈسپیرٹی کا شکار رہتی ہیں،
ان مسائل کو لے کر ہم ان کے اس پر ڈسکشن کرتے ہیں، متعلقہ فورمز کے نمائندوں کو اس پہ بلاتے ہیں اور بحث کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، کیونکہ بات چیت ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک نقطہ آغاز ہے. پہلے آپ ان صحافیوں کی بات کریں جو دنیا بھر کے لوگوں کے حقوق کی بات کرتی ہیں لیکن اپنے حقوق سے بھی لائل ہیں، اور اس پر انہیں آواز اٹھانی چاہیے. اور ہم یہ پلیٹ فارم انہی خواتین کے لیے اوپن ہے کہ وہ آئیں اور اپنے مسائل کو ہم سے شیئر کریں، اور پھر ہم اپنا ایک فردر لائحہ عمل بناتے ہیں. اور پھر مختلف میڈیا ہاؤسز کو ہم ریکمنڈیشنز بھی دیتے ہیں IFJ کے پلیٹ فارم سے کہ آپ اپنے اداروں میں کیا کیا پالیسیز، جینڈر سینسٹیو پالیسیز لانچ کر سکتے ہیں جس سے خواتین کی شمولیت زیادہ سے زیادہ ہو اور جو لیبر رائٹس ہیں ان کے اس کی وائلیشن نہ ہو. اور ایک انٹرنیشنل جو پاکستان نے کمٹمنٹ بھی کی ہوئی ہے خواتین کی صنفی مساوات کے حوالے سے، ان کی برابری کے حوالے سے، اور ان کی جو مین ورک فورس ہے اس کے اندر ان کی شمولیت کے حوالے سے، تو اس کے اندر وہ انشور کریں اس بات کو. یہ بہت اچھی بات ہے. اور راجہ صاحبہ آپ کی بات سے صاف آیا ہے کہ آپ کا جو فورم ہے وہ نشستن، گفتن اور برخاستن نہیں ہے، بلکہ آپ عملی سطح پہ کام کریں. آپ تھوڑی دیر پہلے ایک ریسرچ کا ذکر کر رہے تھے، تھوڑا سا ریسرچ کے حوالے سے بتاتے ہوئے کچھ سفارشات بتائیے کہ حکومتی سطح پر اور میڈیا ہاؤسز کے اپنی سطح پر کیا اقدامات ہونے چاہیے. دیکھیں جی، ہم نے میپنگ سٹڈیز کی 2023 میں بھی کی، 2024 میں بھی کی، اور یہ میپنگ جو ہوتی ہے یہ کچھ میڈیا ہاؤسز کو لے کر کی جاتی ہے، چاروں پروونسز میں ہوئی. اور اس کی جو اعداد و شمار ہیں وہ یہ شو کرتے ہیں کہ میڈیا ہاؤسز کے اندر اگر اوور آل آپ بات کریں تو تقریباً ایک ایسٹیمیٹڈ فگر ہے کہ 20,000 پاکستان میں میل جرنلسٹ ہیں، اور ان کے مقابلے میں خواتین جرنلسٹ کی تعداد صرف 1,000 ہے. اسی طرح 70% سے زائد ایسے میڈیا ہاؤسز ہیں جہاں پر خواتین کے لیے نہ تو سیپریٹ واش رومز ہیں، نہ ان کے پاس خواتین کے لیے کوئی کامن روم ہے، یا نماز کی کوئی جگہ ہے، یا مدرس کے لیے کوئی فیسلٹی ہے. میٹرنٹی لیوز کی ان کو فیسلٹی نہیں دی جاتی. اسی طرح 80% سے زائد ایسے میڈیا ہاؤسز ہیں جہاں پر خواتین کے پاس کوئی ایسی ڈیسیژن میکنگ پوسٹ نہیں ہے جہاں پر وہ اچھے طریقے سے اپنا رول ادا کر رہی ہوں. اس طرح اگر آپ میٹرنٹی لیو کی بات کریں یا آپ ڈے کیئرس کی فیسلٹی کی بات کریں، جو کہ قانوناً بھی اس ملک میں ایک لا بھی پاس ہوا ہے کہ آپ نے ہر ورکنگ ادارے میں ایک ڈے کیئر آپ نے بنانا ہے، تو ڈے کیئر کی فیسلٹی کسی میڈیا ہاؤس میں ہماری میپنگ اسٹڈی میں سامنے نہیں آئی کہ کہیں پر کوئی ڈے کیئر فیسلٹی دی گئی ہوگی. ہاں، کچھ گنے چنے میڈیا ہاؤسز ایسے ہیں جہاں پر بچوں کو مائیں جو ہیں وہ صرف وہ ڈیسک والی جاب والی مدرس جو ہیں وہ اس میں لے کر آ سکتی ہیں، لیکن ایسی کوئی پراپر ڈے کیئر فیسلٹی نہیں ہے. تو سفارش IFJ نے یہی کی تمام میڈیا ہاؤسز کو، اس کے بارے میں ان رائٹنگ میں لکھا بھی گیا کہ سب سے پہلے تو شمولیت بڑھائیں خواتین کی اپنے اپنے میڈیا ہاؤسز میں. نمبر 2 کہ ہیراسمنٹ جو بہت بڑا مسئلہ ہے، اینٹی ہیراسمنٹ جو ایکٹ ہے، سیکچوئل ہیراسمنٹ ایٹ ورک پلیس ایکٹ 2010، اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے اپنے اپنے اداروں میں کمیٹیز بنائیں، اس کو ڈسپلے کریں اور ان کمیٹیز کو فنکشن کریں. یہ بھی ایک بہت بڑی لیکنگ ہے کہ میڈیا ہاؤسز کے اندر ہی خواتین ہیراسمنٹ کا شکار ہو رہی ہیں، اور ان کے پاس فیسلٹیز اگر وہ ہیں بھی تو وہ اس کو رپورٹ نہیں کر سکتی کیونکہ کوئی میکینزم نہیں ہے، ان کو وے فارورڈ نظر نہیں آ رہا. جی بالکل، آپ صحیح بات کر رہے ہیں، کیونکہ تجربہ یہی بتاتا ہے اور تجربات یہی بتاتے ہیں کہ شکایت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی جاب سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ دوستو، راجہ صاحبہ نے اتنی اچھی باتیں کی اور جی چاہتا ہے کہ یہ کرتی جائیں، ہم سنتے ہیں. لیکن آپ کو ایک بات بتاتے جائیں کہ سب لوگ یہ کہتے ہیں کہ AI کا دور ہے اور زمانہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں سے جا رہا ہے، لیکن میرا یہ چیلنج ہے کہ AI بھی جو فیلڈ ورکر صحافی ہے اس کی مشقت کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور جو فیلڈ ورکر ہی ہے وہی اچھا ڈیٹا کلیکٹ کر سکتا ہے، وہی اچھی معلومات دے سکتا ہے، اور وہی حقائق آپ کے سامنے لا سکتا ہے. لہٰذا دوسرا 20 اور 1 کے تناسب میں خواتین کام کر رہی ہے، یہ تو بالکل مسائل، یہ جو میرے ذہن میں ایک مثال آ رہی ہے وہ بہت ایک عام سی ہے. ایک عام سا بندہ بھی سمجھتا ہے کہ جب سیمنٹ اور بجری اور ہم ترقیاتی چیز بنا رہے ہوتے ہیں، مٹیریل کر رہے ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ 1-2 کا مسالہ لگاؤ، سیمنٹ اتنا ہونا چاہیے. لیکن جتنا آپ سیمنٹ کم کرتے جائیں گے اتنی ہی جو عمارت ہے وہ کمزور ہوتی جائے گی. ہر شعبے میں، خواہ وہ صحافت ہو، سیاست ہو، یا کوئی بھی شعبہ ہو یا گھر ہو، جہاں آپ خواتین کو
बिल्कुल हटाते जाएंगे। ख्वातीन एक ऐसी बाउंड है, ख्वातीन एक ऐसा उस आपके हर शोबे का ऐसा इंग्रेडिएंट का लाजमी जुज़्व है जिनका बराबर होना बहुत जरूरी है। लिहाजा हम यही सुनते आए हैं और यही अपना पैगाम देते आ रहे हैं कि ना कमतर हो ना हावी हो, औरत का हक मुसावी हो, और शोबा सहाफत में भी। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह निगहबान।